بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کون ہے اہل درود جو خود راز بن جاتے ہیں؟ یعنی اس زمین پر جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، وہ خود ایک چلتے پھرتے راز کے مانند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نا اہل درود کیسے خود ایک راز بن جاتا ہے، اس کا جواب روحانی، نفسیاتی اور باطنی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ لوگ جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی یہ آج اس سوال کا جو جواب ہے نا، اس کو سن کے ان کے دلوں میں اتر جائے گا، ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر اہل درود خود ایک راز کی مانند بن جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف جو ہے نا جی، یہ خود ایک نور ہے، روشنی ہے، برکت ہے۔ جب کوئی بندہ مسلسل اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے نا، تو وہ نور اس کے دل، اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور وجود میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا ایسا ہے، جیسے میں نے کہا نا، کہ وہ خود ایک راز بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ باتیں سمجھیے گا کہ اس کا چہرہ بولے نہ بولے، وہ گفتگو کرے نہ کرے، کلام کرے یا نہ کرے، لیکن وہ لوگوں کو کچھ خاص محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اہل درود، یعنی وہ جب راز بنتا ہے نا، جب یہ مقام آتا ہے اس کی لائف کے اندر کہ وہ خود ایک راز بن جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے اندر تو موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی ایزیلی اس بندے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اتنا وہ مسٹیریس اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ پہلی نظر میں اس کو جج نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ نظر تو آتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے، بس ایک راز کی مانند محسوس ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہمارے درمیان بیٹھا ہے، یعنی اہل درود، کچھ خاص ہے ہماری محفل کے اندر۔ جہاں پر اہل درود ہوگا اور جب وہ راز خود ایک بن چکا ہوگا، تو جس محفل میں ہوگا، جس ماحول میں ہوگا، وہ ماحول بدل جائے گا، اس محفل کی فضا بدل جائے گی۔ اور اہل درود کا ایک اور بڑا خوبصورت راز کہ جیسے خوشبو نظر نہیں آتی لیکن اس کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ تو جو اہل درود جب ایک خود راز بنتا ہے تو نظر تو ظاہری طور پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی باطنی کیفیات ہے نا، وہ انتہائی پوشیدہ ہوتی ہیں، جو کسی پر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، بلکہ آپ لوگوں کے نام کر رہی ہوں۔ وہ لوگ جو اہل درود ہیں، سب سے پہلے ذی وقار ہیں، ذی شعور ہیں، اہل علم ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اہل محبت لوگ ہیں نا، ان کی نظر یہ جملہ ہے کہ اہل درود دعائیں مانگتے نہیں، دعائیں ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا راز ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا اور میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اہل درود کی دعائیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے قبول کی جاتی ہیں۔ اور جب اہل درود خود ایک راز بنتا ہے نا جی، تو سب سے پہلی جو اس کی نشانی، اس کی علامت، اس کی شخصیت کے اندر سے جو ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اہل درود زیادہ بولتے نہیں، زیادہ ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ان کے وجود سے سامنے والے کو نا جی سکون، محبت، عاجزی اور نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ خود سے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے وجود کے اندر جو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، درود پاک کی نور اور برکت کی وجہ سے وہ سامنے والے پر عیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ یہاں کوئی خاص بندہ موجود ہے۔ یعنی کسی محفل میں اگر اہل درود چلا جاتا ہے تو دل خود سے اس چیز کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اللہ کا یہاں پر آ گیا ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول بدل گیا ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہل درود اللہ اور اس کے محبوب کے رازدان بن جاتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب انسان بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اور ملائکہ کے درمیان چلنے والے ذکر کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ درود پاک جو ہے نا یہ خود بذات خود ایک بہت بڑا راز ہے یہ عبادت. اور پھر اس ذکر کو کرنے والا خود بھلا کتنا بڑا رازدان ہوگا، خود بھلا کتنا ایک بڑا راز بن جائے گا. اور اہل درود مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف جڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے خالق سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جو خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر پوری کائنات کے راز اس پر کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت بڑا راز اہل درود کا جب وہ خود راز بن جاتے ہیں تو ان کا مقام ظاہر نہیں ہوتا مگر مقبولیت انہیں ضرور مل جاتی ہے. انہیں خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنا اللہ کی مخلوق میں مقبول ہو چکے ہیں. کبھی آزما کر دیکھیے گا، یہ مقام آپ کی زندگی میں آئے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا. لیکن اس چیز کے مشاہدے کے لیے آپ کو مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر جاری رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کے ساتھ درود پاک کو شامل رکھنا ہے. اور اہل درود کو لوگ مشہور نہیں سمجھتے مگر وہ مقبول ضرور ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کی نظر میں، اور اللہ ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت خود بخود ڈال دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہل درود اللہ اور اس کے محبوب کا قرب پا لیتے ہیں. جنہیں ان ہستیوں کا قرب مل گیا سمجھے وہ خود ایک راز بن گیا. تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہے نا جی، درود پاک پڑھنے سے انسان خود چلتا پھرتا ایک راز بن جاتا ہے. اور اس کی راز کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اہل درود خاموشی کے ساتھ اس کائنات کے راز کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس پر حقیقتیں عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب انسان جتنا حقیقت کے نزدیک ہوتا ہے تو مخلوق کی نظر میں وہ بڑا خاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوں گی، آپ کو یہ مقام ملے گا، آپ خود ایک راز بنتے چلے جائیں گے، اور یہ چیز، یہ کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.